السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں اور یہاں مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ آدھا گھنٹے میں تقریباً عشاء کی اذان ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ مسجد نبوی میں ہر وقت بہت ہی شاندار اور جاندار منظر ہوتا ہے، روحانی اور نورانی ماحول ہوتا ہے۔ لوگ فرط جذبات میں اور حضور سے والہانہ لگاؤ اور تعلق کا مختلف طریقوں سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ سے زیادہ حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی بار بار روضہ رسول پر حاضر ہو رہا ہے، کوئی ریاض الجنہ میں جانے کی خواہش میں ہے اور اس کے اپوائنٹمنٹ بک کرنے میں لگا ہوا ہے، پریشان ہے، دوسروں کی مدد لے رہا ہے، لیکن وہ 2 گھڑی کے لیے ریاض الجنہ میں پہنچنا چاہتا ہے تاکہ راحت کا سانس لے سکے اور اپنے دل کی مرادوں کو اللہ کی بارگاہ میں حضور کے واسطے سے رکھ سکے۔ یہ اس وقت کا یہاں مغرب کے بعد کا منظر ہے۔ ماشاءاللہ جگمگ جگمگ ہو رہا ہے، قندیلیں روشن ہیں، لائٹیں ماشاءاللہ روزانہ کی طرح روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہے گی۔ مدینہ شہر قیامت تک رہے گا۔ لوگ مختلف جو جگہیں ہیں صحن کی، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ نماز کے انتظار میں ہیں یا کچھ کھا پی رہے ہیں، اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کے لیے ریفریشمنٹ کے طور پر ناشتہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے مدینہ سے۔ ماشاءاللہ حج کا سفر جو تھا ہمارا 40 دن کا، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ بہت ہی جذباتی منظر ہے اور خوشی و غمی کا جو ایک خاص سنگم ہوتا ہے، ویسا ہی کچھ موجودہ حال ہے کہ ایک طرف تو جنت کی کیاری میں حاضری کی خوشی ہے، مسجد نبوی کی زیارت کی خوشی ہے، سفر حج اللہ تعالیٰ نے مکمل کرایا اس کی خوشی ہے، اور دوسری طرف غم بھی ہے کہ حرمین شریفین سے واپسی ہو رہی ہے، جہاں ہر وقت انوار و برکات نازل ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ہزاروں کروڑوں رحمتیں مخصوص بندوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں سے واپسی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ یہ ہماری واپسی آخری نہ ہو، بار بار ہمیں یہاں کی زیارتیں ہوتی رہیں، یہاں آمد کے موقع ملتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کی صحیح معنی میں جس طرح حاضری ہونی چاہیے، ظاہری آداب کی رعایت بھی ہو اور روحانی طور پر بھی اس کے لیے بھرپور تیاری ہو، اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہمیں نصیب فرماتے رہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب السلام ہے۔ باب السلام یہ وہ بابرکت اور مقدس دروازہ ہے جہاں سے صلاۃ و سلام کے لیے حاضری ہوتی ہے، اور تمام جو عاشقان رسول ہیں وہ یہاں سے بہت ہی نپے تلے انداز میں اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ باب السلام ہے۔ مسجد نبوی کے جو اندرونی دروازے ہیں وہ تقریباً 41 ہیں، 41 ہیں۔ سب سے پہلا گیٹ نمبر 1 باب السلام ہی ہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ رسول کے قریب کا علاقہ ہے، سامنے روضہ رسول ہے اس میں، اور ریاض الجنہ کا حصہ بھی ہے آگے چل کر۔ ماشاءاللہ آج یہاں جمعرات کا دن تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ہم گیٹ نمبر 4 سے داخل ہو رہے ہیں۔ آج یہاں جمعرات تھی اور جمعرات کو یہاں عام معمول ہے، لوگ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں افطاری کا بہت بڑے پیمانے پر انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ لوگ شوق سے یہاں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔
جی ماشاءاللہ ہم مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے ہیں گیٹ نمبر 4 سے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں. کوئی تلاوت قرآن میں ہے، کوئی اوراد و وظائف میں ہے، کوئی درود کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے. بہت جی لگتا ہے مسجد نبوی میں ہر مسلمان کا، اور کیوں نہ لگے کہ یہ ہے ہی وہ جگہ کہ جہاں حضور کے قدم مبارک پڑے ہیں. اسی بستی میں حضور رہا کرتے تھے. یہ زمزم کی جگہ جگہ رکھی ہوئی بوتلیں ہیں جہاں مسلمانان عالم حاضر ہو کر زمزم نوش کرتے ہیں اور اس زمزم کی برکت سے اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور شفا یابی. میں تو نوٹ کال ڈالا. زمزم ہی وہ مقدس اور بابرکت پانی ہے کہ جو غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے. ماشاءاللہ کافی سارے یہاں رکھے ہوئے ہیں کیمپ پر. مسجد نبوی میں ماشاءاللہ خاص طور پر مغرب کے بعد کافی ساری کلاسیں لگتی ہیں. مختلف ملکوں سے اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، علماء کی تقریریں ہوتی ہیں اور حدیث کے درس ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں باقاعدہ ایک مدرسہ بھی چلتا ہے. حفظ کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں، عالمیت کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں. مسجد نبوی کے اندر جو نظام ہوتا ہے نہایت شاندار، صفائی کا نظام ہے. اسی طرح ماشاءاللہ کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کا نظام ہے. خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بیمار ہو، بے ہوش ہو جائے، فوراً میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے کسی کو تو گاڑیاں موجود ہوتی ہیں. یہ درسگاہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. مختلف ملکوں سے لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ اپنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور بطور خاص پریکٹس کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے.